اگر دوسرا عمرہ کریں تو بالکل بال ہوں نہ ہوں دوسرا پھروانا پڑے گا۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے میں نے پاؤں میں ایسا موزہ پہنا جس سے اوپر کی ہڈی صاف نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ حرم میں جنازے کی نیت کریں گے، یہی کہ نماز میت میں پڑھ رہے ہیں، اور کیسے کریں؟ کہتے ہیں جی کہ حدیث میں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، بالکل ہے، لیکن وہاں یہ بھی تو ہے نا حدیث میں کہ حضور پاک یاخذ من اطراف لحیتہ من طولہ وعرضہ، حضور پاک بھی اپنی داڑھی کو نیچے سے بھی دائیں بائیں سے بھی کاٹتے تھے۔ تو اسی سے ابن عمر نے لکھا کہ ایک مشت ہونی چاہیے۔ یہ تو حضور کا عمل ہے، صحابہ حضور کے عمل کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے۔ ایک شخص نے 2012 میں حج کیا، کنکری کے لیے دیوار کے وقت سے پہلے کر لی، ان پر دم ہے؟ ہاں بالکل دم ہے۔ اچھا ہے ماشاءاللہ، 2012 کے ابھی تک جلدی تو مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ میری والدہ نے 2 طواف کیے، ہم سے جدا ہو گئی، عمرہ پورا نہیں کیا، ہوٹل جا کے حرام کھول دیا۔ بہرحال اگر ابھی کچھ وقت نہیں گزرا، 2 4 6 گھنٹے گزرے، اس کو صفا مروہ کرا دو، بال بھی کٹوا دو۔ اگر 1 2 دن گزر گئے ہیں تو پھر دم پڑ جائے گی۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ بہرحال طواف میں آپ کو بار بار وضو کی ضرورت، ایک دفعہ وضو کر لیا وہی کافی ہے۔ ڈکوریا والی عورت اگر عصر کو وضو کرے تو مغرب تک کافی ہے، طواف کرتی رہے۔ نمازی کے آگے نہ گزرے، اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے آگے گزرے، عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں۔ نکاح ہاں چاہیے، یہاں جو بیٹھے نا ساتھی ان سے مل لیں، کسی کو کہہ دیں گے۔ فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ مانچسٹر میں حاجی سلمان پٹیل بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 8 سال ہو گئے، بیوی میرے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتی، تو اب دوسری شادی کر لیں پھر ٹھیک ہو جائے گی، پھر دونوں اچھی طرح بات کریں گی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ علاج ہے، ایک انجیکشن سے آدمی ٹھیک نہ ہو، ڈاکٹر دوسرا انجیکشن دیتا ہے۔ بغیر داڑھی والے کے پیچھے نہ اس کو امام نہ بنائیں۔ سجدہ صاحب ویسے ہے جیسے عام سجدہ کرتے ہیں۔ میں مدینہ پاک میں ہوں، کمپنی نے ٹرانسفر مکہ کر دیا، بیوی بچے مدینے میں ہیں، مکے سے بیوی بچوں کے لیے ملاقات جاؤں گا واپس، پھر آپ کے لیے کوئی عمرہ نہیں، آپ تو اپنے بچوں کو ملنے جائیں گے، آپ کا کاروبار ہے، کمپنی نے وہاں رکھا، اب کمپنی نے آپ کو یہاں رکھا۔ وہ عمرہ اس لیے ہے جب خالص کوئی نیت دین کی ہو، عبادت کی ہو، حج کی ہو۔ کہتے ہیں جی کہ رات کو کیلا کھانے سے منع کرتے ہیں، باہر کوئی جاہل لوگ کرتے ہوں گے، اللہ کی نعمت ہے، رات ہو دن ہو ایک ہی بات ہے۔ میرا بیٹا ہے جو پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، اس سے کہیں کہ اللہ کے نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرے۔ حضور پاک نے پوری زندگی مبارک میں نیچے چادر پہنی ہے، اوپر کرتا پہنا ہے، سر پہ ٹوپی مبارک اور ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا ہے، کبھی صرف ٹوپی مبارک بھی پہنی ہے۔ تو یہ حضور پاک کا عام، کبھی کبھی حضور 2 چادریں بھی پہنی ہیں، نیچے بھی چادر اوپر بھی چادر۔ ہم انڈیا میں ایک بکس رکھا ہوا ہے، اس میں صدقہ خیرات جمع کرتے ہیں، تو اگر کسی افسر کو رشوت دینی پڑے تو صرف یہ صدقہ خیرات ہے، رشوت دینے کے لیے ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ رشوت دینے پہ لعنت ہے، لینے والے پہ لعنت ہے، دینے والے پہ لعنت ہے۔ بہرحال میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، بیوی کی یوٹرس میں رسولی تھی، وہ نکلوائی لیکن اب پھر ہو گئی ہے۔ اس کا وہی علاج ہے جو میں نے بتایا ہوا ہے پہلے بھی، کہ سورۃ النجم کی آخری آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، پانی پہ دم کریں، تیل پہ کریں، ان کی دواؤں پہ کریں، کریم پہ کریں، انشاءاللہ شفا دیں۔ احمد عیسیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، اور امام بخاری کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ ایسے آدمی کی باتیں سنو تو دجال ہے، دجال کی باتیں سننا حرام ہے، ناجائز ہے، عجیب بات۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تم اس کی باتیں سننا چاہتے ہو۔ عقیقہ 7ویں دن کرنا سنت ہے، اندر اندر نہیں، اپنی طرف سے قصے نہ بناؤ۔ 7ویں دن یا پھر 14ویں دن، 7ویں دن اس کے بال بھی اتاریں جو سنت ہے، اور اس کے وزن کے مطابق چاندی کی قیمت صدقہ کر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ انڈیا میں دکان کرائے پہ لی، ایڈوانس میں رقم جمع کی، 10 سال یا 20 سال کے بعد جب دکان واپس کرنی ہو، جتنا ایڈوانس جمع کرایا تھا اتنا ہی لے گا، اس سے زیادہ کیوں لے گا؟ باقی مارکیٹ میں اگر روپے کی قیمت بڑھ جائے یا گر جائے یہ تو اس کے ذمہ۔ عورتیں جب سجدہ کرتی ہیں تو زمین پہ اپنا بدن کو ملا کے سجدہ کریں،
حنفی مسلک میں، اور باقی ائمہ کے نزدیک مرد کی طرح سجدہ کر سکتی ہیں۔ صفا مروہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، نماز جمعہ پڑھ کے پھر حلق کرایا۔ اگر یہ گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے ہیں دم تو نہیں ہوگا، لیکن صدقہ کرتے۔ اگر طواف کرتے ہوئے استلام بھول گیا کوئی حرج نہیں۔ اگر دوران نماز سجدہ تلاوت رہ جائے، باجماعت ہم پڑھ رہے تھے، امام سجدے پہ چلا گیا، آپ کھڑے رہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ رکوع میں چلے گئے پھر نماز ہو جائے۔ دم دینے والے جو ہیں وہ غریبوں کو گوشت دیتے ہیں اور وہ فروخت کر دیتے ہیں، آپ ان کو بکرے نہ دیا کریں نا، کاٹ کے تقسیم کر دو، پھر کیا بیچیں گے؟ یا یہاں کے جو ادارے ہیں، جمعیات خیریہ ہیں، البرکہ ہے، الجمعیت الخیریہ ہے، شفا زمزم ہے، ان کو دے دیں، وہ کریں گے، تقسیم بھی کریں گے۔ اگر شوہر کی زبان سے نکل جائے بیوی کے بارے میں کہ تو میری بہن جیسے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ ہاں اگر نیت یہ کرے کہ میرے لیے حرام ہو تو پھر زہار ہو جائے۔ ہے کیا ویسے منہ سے نکل گیا؟ کہتے نہیں کہ یہاں پر مدینہ بوٹی یا نبی بوٹی، اللہ عالم بھی اولاد ہوتی ہے، نہیں مجھے نہیں پتا، بہرحال کوئی بوٹی ہے، کوئی دوا ہے تو لے سکتے ہیں آپ، لیکن میں نہیں جانتا کہ کون سی اس میں کیا فائدے ہیں کیا نہیں ہیں۔ ہاں جنت البقیع میں لوگ جا کے قبروں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ بھی درد ہے، آپ پڑھ کے ان کو ثواب بخشیں تو وہ جائز۔ اگر حجر اسود کو ہم نے اشارہ کیا لیکن ہاتھ لگا نہیں تو چومنا ضروری نہیں ہے۔ میقات سے احرام پہنا، پھر میرے بازو پر زخم تھا، میں نے زخم پہ لگایا، پھر ہم لوگ ہوٹل میں آ گئے، ہوٹل میں آنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑی، میں نے پتہ نہیں کیا وہ پلسٹر جو زخم پر لگایا تھا اتار دیا، پھر وضو کیا، کوئی حرج نہیں یار، کیا ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے۔ صفا مروہ پڑھتے ہوئے کون سی دعا پڑھیں جو تمہیں یاد ہو، جو تمہیں آتی ہے وہی پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے آپ خود اپنے لیے عمرہ کر کے ان کو ثواب کی درخواست کریں اللہ سے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے، اللہ قادر ہیں وہ دے دیں گے۔ موبائل فون میں قرآن پاک ہو تو تلاوت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ عورت بڑی چادر لے کے نماز پڑھ رہی ہے، ہاتھ دونوں چادر کے اندر سے، کوئی بات نہیں۔ مقام ابراہیم یا دیگر مقام کا چومنا منع ہے، بدعت ہے، چومنا صرف حجر اسود کا جائز ہے اور سنت ہے۔ میں عمرے کے ویزے پہ آیا ہوں لیکن باہر کوئی کام کروں، قانونی طور پہ منع ہے، شریعت میں تو منع نہیں ہے۔ قانون میں پکڑ لیں گے تو آپ کو فوراً واپس بھیج دیں گے کہ آپ وہاں سے حلف نامہ لے کے آئے ہیں کہ عمرے پہ جا رہا ہوں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں پہلے شراب وغیرہ بیچتا تھا، اس سے میری کمائی تھی، اب تو میں نے توبہ کر لی، اللہ توبہ معاف کرے، قبول فرمائے، توبہ کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرا تعلق حنفی مسلک سے ہے، جمعہ کی نماز میں 4 رکعت نماز سے پہلے، 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت نماز کے بعد، یا 6 رکعت نماز کے بعد۔ ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو احرام کو دھونا ضروری نہیں ہے، کیوں وہ پلید تھوڑا ہو گیا ہے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کتنے دن کے بعد کریں؟ بہتر یہی ہوتا ہے کہ 4-5 دن گزار لیں تاکہ کچھ بال تو نکلے نا، اس طرح میں تو آئیں۔ اگر ہم جب گھر جائیں اور احرام کی چادریں یہیں چھوڑ جائیں تو ٹھیک ہے، کسی غریب کو دے دیں، چھوڑ جائیں گا، کیا مطلب ہے؟ حاجی بڑے سمجھدار ہیں نا جی، وہ اپنا وزن کیوں بڑھائے؟ چادریں وزن ہوں گی نا، اس لیے نیکی کر رہا ہے بیچارہ، یہاں کسی کو دے دے گا۔ عصر اور ظہر کی نماز میں امام آہستہ تلاوت کرتے ہیں، حنفی مسلک میں مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔